السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ زیادہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور وقت ہے۔ تو ایک طرف ماں باپ کی خدمت آدمی کے گناہوں کے بخشش اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف رمضان یہ گناہوں کی بخشش اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ تیسری بار آپ نے فرمایا کہ اور جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس پر لعنت و پھٹکار ہو اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی اسی قدر اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں غفلت و کوتاہی برتتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا شکار ہو جائے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بعض لوگوں نے ایک عجیب و غریب الٹا معاملہ بنا رکھا ہے کہ جب جلسے میں بیٹھیں گے تو تقریر کرتے کرتے کہیں گے پڑھو درود پڑھنے کا حکم دیا اور خود خاموش بیٹھ گئے، یا خود بھی پڑھنا شروع کیا، کچھ دیر اور تقریر کی، کہا پڑھیے درود شریف، پھر وہی معاملہ چلا، پھر تھوڑی دیر تقریر کی، پھر حکم دے دیا۔ اس طرح سے تقریر کے دوران تو بڑی تڑک بھڑک دکھائی جاتی ہے درود شریف کے لیے، لیکن چوں بخلوت می رون آکار دیگر می کنن، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کام بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری نہیں ہے، بس ایک مرتبہ زندگی میں درود بھیجو کافی ہے، صرف ایک مرتبہ ہے زندگی میں درود بھیجنا کافی ہے، اس کے بعد درود بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے چھوٹا سا درود صحیح صلی اللہ علیہ وسلم مگر درود بھیجنا چاہیے۔ اگر نہیں بھیجتے ہیں تو جس وقت یاد آ جائے اس وقت فوراً بھیجنا چاہیے درود۔ اگر دسیوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے اور اتفاق سے خاموش رہ گئے، آخر میں خیال آیا تو اسی وقت درود بھیجنا چاہیے، اس سے رکنا نہیں چاہیے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، ورنہ اس بات کا سخت خطرہ ہے کہ اس بد دعا کے اندر آدمی داخل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور حضرت جبریل کی بد دعا بھی ظاہر بات ہے کہ رائے گا نہیں جا سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے تھوڑی سی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا پروردگار خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا۔ ماں باپ کے ساتھ تم جو سے سلوک کر رہے ہو تو تمہارے دلوں کے اندر کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ اگر تم صالح ہو، واقعی ماں باپ کی محبت ہے، ان کی خدمت کا جذبہ ہے اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھائی کر کے کچھ کما جاؤ، اگر یہ سب باتیں ہیں، اگر صالح ہو فانہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب پلٹنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے۔ یعنی ممکن ہے انسان ہو، غلطی ہو جائے، انسان سے غلطی ہوتی ہے اور کبھی کبھی مزاج جو ہے وہ صحیح طریقے پر نہیں رہ جاتا ہے، لیکن اگر جذبہ صادق ہے، ارادہ سچا ہے، واقعی ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہو، لیکن ہوگی کوئی غلطی، جب غلطی ہوگی تو پھر تم کو احساس ہوگا کہ میں نے یہ کام تو ٹھیک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اس سے معافی مانگ لی، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معافی مانگنے کے بعد بھی تمہاری گردن دبوچے کہ نہیں صاحب تم نے غلطی کیوں کی، اب تو پکڑا ہی جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تمہاری نیکی کو دیکھتے ہوئے، تمہارے اچھے جذبات کو دیکھتے ہوئے، تمہارے خیالات کو دیکھتے ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف تمہارے پلٹنے کو دیکھتے ہوئے تم کو معاف کرے گا، تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور تمہیں اچھائی اور بڑائی کے درجے پر پہنچائے گا۔ تو یہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے دو باتیں کہی ہیں، اور اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر کہی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہاں اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کر ڈالو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو اس بات میں ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا کے معاملے میں اچھائی کے ساتھ رہنا، دنیاوی معاملات، دنیاوی تعلق بنا کر رکھنا، اچھے رکھنا، اس میں خرابی اور برائی
اور لڑائی اور جھگڑا نہ پیدا ہونے پائے. باقی یہ کہ اگر میرے ساتھ کسی کو وہ شریک کروانا چاہیں اس میں ان کی بات نہیں ماننی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قاعدہ بیان فرما دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اگر ماں باپ کوئی بھی ایسا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, جائز اور درست نہیں ہے, تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی, ان کی بات نہیں مانی جائے گی. جو باتیں ایسی ہیں جس میں کوئی حرج نہیں, درست ہے, ٹھیک ہے, شریعت میں ان کی اجازت ہے, ان باتوں میں ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی اور ان باتوں میں ان کا حکم مانا جائے گا. تو یہ دوسری وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, کس کی؟ والدین کے ساتھ اس سے سلوک کی. اس معاملے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کا اندازہ اگر آج کرنا ہو تو ذرا سا یورپ اور امریکہ وغیرہ پر ایک نظر اٹھا کر دیکھیے اور اس کے بعد حیرت کیجیے. 70 سال کا بوڑھا آدمی اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لادے چل رہا ہے. بیٹا 18 برس کا ہوا, الگ ہو گیا, باپ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, وہ کہاں رہتا ہے کہیں کہاں نہیں رہتا ہے اس کا کچھ پتا نہیں ہے. پھر باپ کو اٹھا کر کے بوڑھے خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. بوڑھوں کے گھر بنے ہوئے ہیں جہاں ان کو لے کر کے ڈال دیا جاتا ہے, وہاں وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. حکومت کی طرف سے کچھ ان کو پینشن مل جاتی ہے, پیسے مل جاتے ہیں, وہ اپنا پیٹ بھر لیں اور کیا کریں گے. وحشت میں پڑے رہتے ہیں اور ایسی وحشت میں پڑے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کا انٹرویو شائع ہوتا ہے تو آپ پڑھ کے حیرت کریں گے کہ یہ تو دنیا ہی میں ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا, مرنے کے بعد معلوم نہیں کیا صورتحال پیش آئے گی. اور جس بیٹے نے آج اپنے باپ کو لے آ کر کے اس بڑے خانے میں داخل کیا ہے, کل اسی بڑے خانے میں اس کے بھی جانے کا نمبر آ جاتا ہے اور اسی نوبت سے وہ بھی 2-4 ہوتا ہے. پورا معاشرہ ایک جہنم بنا ہوا ہے اور جہنم کے اندر لوگ دماغی کشاکش اور دماغی عدم توازن کا شکار ہیں اور اس بری طریقے سے عذاب تنہائی جھیل رہے ہیں کہ شاید اس سے بدترین عذاب اس دنیا میں دینا آسان نہیں ہوگا. اس کے برخلاف ہمارے اپنے معاشرے میں جہاں ایک بوڑھا رہتا ہے وہاں کیسی کیسی برکتیں ہوتی ہیں. باپ تو روزی کمانے کے چکر میں دن بھر بیچارہ تھکے کھاتا ہے اور ادھر ادھر مصروف عمل رہتا ہے. اور یورپ کا جو نظام ہے اس میں تو ماں بھی مصروف عمل رہتی ہے, بیٹا کہیں اور پھینکا ہوا ہے, کوئی اور دوسری عورت آ کر کے اس کی پرورش کرے تو کرے, ورنہ اس کو اٹھا کر کے وہ بچہ خانوں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے جہاں دنیا بھر کے بچے اکٹھا رہتے ہیں. وہ کیا سیکھیں گے, کیا تعلیم حاصل کریں گے, کیا بوڑھوں کا احترام آئے گا, کیا چیزوں کی قدر آئے گی, کچھ نہیں آتا ہے. وحشی بن کر کے نکلتے ہیں اور جس وقت ان کو ان بچہ خانوں سے چھوڑ دیے اور سڑکوں پر یا پارکوں میں یا مختلف جگہوں پر نکلتے ہیں تو بالکل قرآن مجید کی آیت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ پڑھ لیجیے کہ وحشیوں کی طریقے سے یہ جمع کر دیے گئے ہیں یا بھیڑ اکٹھا کر دی گئی ہے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بعض مسلمان ممالک انہی بدقسمت لوگوں کی نقالی کرنا چاہتے ہیں اور اسی بدقسمتی کو اپنے یہاں بھی رائج کرنا چاہتے ہیں. بھائی بوڑھا باپ آپ کا ہے, آپ کو مصیبت کیا ہے؟ گھر پر آپ نے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیا, وہ ایک سہارا ہے, گھر کا محافظ ہے. گھر کی چوکیداری کے لیے بجائے اس کے کہ آپ نوکر رکھیں, وہ آپ کا باپ ایک غنیمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. گھر کے اندر چارپائی پر لیٹا ہوا ہے مگر پورے گھر کی حفاظت کر رہا, بقلم خود حفاظت ہو رہی ہے. اس کے لیے کچھ کہنے کی یا کسی قسم کی تعلیمات دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ادھر آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹے سے بچوں کو کیا ہے, کبھی تو اپنے ہم عمر اور اپنے قریب العمر لوگوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے وقت چاہیے اور موقع چاہیے. نکلتے ہیں گلی کوچوں میں, کچھ دیر کے لیے گلی ڈنڈا کھیل لیتے ہیں, کوئی اور کھیل کھیل لیتے ہیں, کچھ تھوڑی سی مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں, کچھ تھوڑی سی کود پھاند بھی کر لیتے ہیں. ان کا مزاج اپنی جگہ پر درست ہو جاتا ہے. گھر کے اندر آتے ہیں, دیکھتے ہیں دادا جان موجود ہیں, خوشی کے ساتھ لپک کے چلے جاتے ہیں. دادا جان بھی دیکھتا کہ پوتا آ گیا, مزے سے باہوں کے اندر اس کو لپیٹ لیتا ہے, چومتا ہے, محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. ادھر پوتے کی طبیعت خوش ہو گئی, ادھر دادا کی طبیعت خوش ہو گئی. پھر اسی پر معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے. اب یہ دادا جان کے پاس بیٹھتا ہے, کچھ قصے سننا چاہتا ہے. دادا جان کے ذہن میں بھی کچھ قصے مچل رہے ہیں, وہ قصے سناتا ہے, باتیں سناتا ہے, واقعات سناتا ہے. ان قصوں سے, ان باتوں سے, ان واقعات سے بڑے بڑے سبق ملتے ہیں. اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے اور وہ بالغ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, ویسے ویسے اس کے اندر ایسی قدریں ذہن میں آتی ہیں اور اس طرح کی باتیں اس کے دل و دماغ میں آتی ہیں کہ اگر اس بوڑھے کی صحبت نہ پاتا تو باتیں اس کے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی.
یہ دنیا سب کچھ یہی نہیں ہے کہ آپ پیسے کما لیں اور پیٹ بھر لیں، سب کچھ یہی نہیں ہے۔ آپ کا پیٹ کتنا بڑا ہے؟ بھائی ایک پلیٹ کھائیں گے بہت بڑی خوراک ہے، 2 پلیٹ کھا لیں گے، 1.5 پلیٹ کھا لیں گے، 1 روٹی کھائیں گے، 1.5 روٹی کھا لیں گے، کتنا کھائیں گے؟ اس کے بعد اگر آپ کے لاکھوں روپے کروڑوں روپے بچتے ہیں، بلکہ اربوں خربوں بچتے ہیں، جیسا کہ آپ کے پاکستان میں لوگ بچا بچا کے یورپ میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کس کام کے ہیں؟ آپ 10-20 خرب جو ہے یورپ کے کسی بینک میں جمع کر دیجئے اور بیٹھ کے جیل کی روٹی کھائیے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کی قسمت اس پیسے نے کیا تبدیلی کی، کیا فائدہ دیا؟ تو یہ سب کچھ یہی نہیں ہے۔ آدمی اگر اتنا پاتا ہے کہ یہ 2 گز لمبا اس کا جو جسم ہے اس کو ایک متوازن کپڑے سے ڈھانک لیتا ہے، گرمی میں سرد کپڑے اور سردی میں گرم کپڑے سے ڈھانک لیتا ہے، یہ چھت پا جاتا ہے جس کے نیچے وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور یہ 1 پلیٹ چاول یا روٹی سے بھر جانے والا پیٹ جو ہے اس کو متوازن غذا سے بھرنے کے لیے وہ پا جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے باقی رہ گیا؟ اب اس کی حاجت تو ضرورت میں رہ کیا گیا؟ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا باپ ہے، اس کا خاندان ہے، اس کا کنبہ ہے، کھانے کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، رہنے کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کیا چاہیے؟ آپ کو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ چاہیے وہ آپ کو مل رہا ہے، لیکن قدریں ہیں، بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، انسان کے دماغ اور دل اور اس کے تمام اعضاء کے لیے بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ صرف خوراک کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے وجدان کو بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے شعور کو بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے ذوق کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ان ضرورتوں کی تکمیل کیسے ہوگی؟ بوڑھے کو یہاں بھگا دیا، بچے کو وہاں ڈال دیا، خود کہیں اور رہ گئے، بیوی کو کہیں اور بھیج دیا، کیا آپ کو ذہنی سکون ملے گا؟ کچھ نہیں مل سکتا ہے، اور زندگی کا جو لطف ہے وہ مل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے نہایت معقول نظام ہے، اور انسانی فطرت اور اس کی ضرورت کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی معقول نظام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے اپنی اس فطرت کے ذریعے، اس طبیعت و مزاج کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو جو مانگا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دی ہیں۔ صرف آپ نے خوراک نہیں مانگا ہے، بہت کچھ مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اس کائنات میں رکھ دی ہیں، ہر چیز کا جواب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھی جائے اور کبھی بھی اس کو ضائع نہ کیا جائے کہ ماں باپ جس حالت میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بہرحال بہت بڑی نعمت ہے اور نہایت ہی قیمتی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کی قدر کی جائے، اور جب تک زندہ ہیں تب تک اس کی خدمت کی جائے، جب گزر جائیں تو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی قرآن کے اندر 10 وصیتوں میں سے 2 وصیتیں ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دوسری بات یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یہ تیسری بات بیان فرمائی، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو۔ یہ تیسری بات ہے۔ عرب کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جاہلیت جدیدہ میں اس کام کو بڑے مہذب انداز سے انجام دیا جائے گا، اور بڑے مہذب انداز سے اولاد کے گلے پر نشر چڑھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کو ثبت کر دیا اور ہمیشہ کے لیے تاکید کر دی، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو۔ عرب میں چونکہ فقر و فاقہ تھا، اس لیے 2 چیزیں ہوتی تھیں اولاد کے تعلق سے جو نہایت ہی سنگین تھیں، لیکن بہت تھوڑے پیمانے پر ہو رہی تھی، اور جاہلیت کے اندر بھی جو لوگ تھے وہ اس کو بڑی خراب نظر سے دیکھتے تھے، اور اسلام نے تو بہرحال اس کو نہایت ہی سنگین جرم قرار دیا۔ وہ کیا تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تو بعض قبائل اور بعض خسر لوگ ایسے تھے جو اس کو اپنے لیے باعث رسوائی و ذلت سمجھتے، اور بیٹی کو صرف یہی نہیں کہ مار ڈالتے تھے بلکہ زندہ مٹی کے نیچے دفن کر دیتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، رسوائی کے احساس سے چہرے پر سیاہی دوڑ جاتی ہے، اور وہ غیظ و غضب کو اندر ہی اندر دبائے اور چھپائے رہتا ہے، اور سوچتا رہتا کہ کریں تو اس کے ساتھ کیا کریں۔ ایوم سفو علی ہونے نہ میدسو فی التراب،
اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں پالے رکھیں یا مٹی کے نیچے دبا دیں۔ تو یہ حال تھا جاہلیت کے زمانے میں جب بچی پیدا ہوتی تھی اس وقت کا۔ حالانکہ بچیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور بچوں سے زیادہ نعمت ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ تو بہت سی دفعہ منحرف ہو جاتے ہیں اور باپ کے ساتھ سرکشی پر اتر آتے ہیں تو پھر سرکشی رہتے ہیں، لیکن بچیاں عام طریقے سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں میں شاید ایک ہو جو کہ ماں باپ سے کچھ منحرف ہو، ورنہ بہرحال وہ ماں باپ سے منحرف نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان کے اندر ماں باپ کے ساتھ جو لگاؤ تعلق ہوتا ہے وہ کہیں بچوں سے کہیں بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ اب ان کو جو کھیت کی مولی بنا لیا گیا ہے وہ ہمارے معاشرے کی خرابی اور گندگی ہے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ اس معاشرے کو بدل کر کے اس کو صحیح وزن پر لائیں، یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں اور اسی کے اندر مگن رہیں یا اسی میں غمگین رہیں۔ بہرکیف تو ایک معاملہ تو یہ تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ دوسرا معاملہ یہ تھا جو اس سے بھی زیادہ سنگین تھا کہ اگر بچہ پیدا ہوا ہے، نر پیدا ہوا ہے، تو بھی بعض بدبخت ایسے ہوتے تھے کہ یہ سوچتے تھے کہ صاحب ہم کو تو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، آدھا پیٹ کھا رہے ہیں، اب یہ اگر پلنے لگا بڑھنے لگا اس کو کہاں سے کھلائیں گے، لہذا لاؤ اس کو دفن کر دیں، ختم کر دیں۔ تو بچوں کا بھی گلا گھونٹ دیتے یا ان کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تاکید کی اور قرآن مجید میں اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا یعنی یہ واقعہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور اسلام کے آتے ہی عرب کے اندر سے اس جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن جو اب موجودہ نئی جاہلیت چل رہی ہے، بڑے تہذیب و تمدن کے دعووں کے ساتھ جو بڑے بڑے جاہلین منظر عام پر آ رہے ہیں، ان لوگوں نے پھر اس معاملے کو رواج دیا ہے اور بےہودگی یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر اس کے تعلق سے کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان ممالک کے اندر صاحب کانفرنسیں ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنے یہاں گویا اس میدان کو فتح کر لیا ہے۔ اب چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی اس گندگی کے تالاب کے اندر ڈبکی لگائیں اور اسی کے اندر آپ بھی داخل ہو جائیں۔ ہے کیا؟ نسل بندی کا معاملہ ہے، تحدید نسل کا معاملہ ہے۔ آپ خود تو دنیا میں پیدا ہو گئے، پل گئے، بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد آئے گی تو وہ کہاں سے روزی کھائے گی۔ اس لیے راستہ بند کرو، اولاد پیدا نہ ہونے پائے ورنہ کہاں سے روزی کھائے گی۔ یہ ایسا زیادہ بےہودہ خیال ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت پر ایک اتنا زیادہ گندا اعتراض ہے کہ اس سے زیادہ گندے اعتراض کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین کے اندر جو بھی چلنے پھرنے والی چیز ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، روزی کی ذمہ داری اس نے نہ رکھی ہے۔ کیوں آپ پریشان ہیں اور اپنے دماغ کو تھکا رہے ہیں اور قدرت سے لڑ رہے ہیں اور اس کا راستہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی روزی کے انتظامات کتنے رکھ چھوڑے ہیں اس کا اندازہ آپ کر نہیں سکتے۔ اگر آپ تخمینہ لگانا چاہیں تو اس کا تخمینہ لگا نہیں سکتے ہیں۔ یہ 1960 اور 70 کے درمیان کی بات ہے، دلی سے ایک پرچہ نکلتا ہے جماعت اسلامی کا دعوت کے نام سے، اس میں امریکنوں کے ایک سروے کی رپورٹ چھپی تھی۔ سروے کیا تھا؟ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس زمین میں روزی کے سامان کتنے مل سکتے ہیں۔ یہ سن 60 اور 70 کے درمیان کی بات ہے، روزی کے سامان کتنے مل سکتے ہیں اس کا انہوں نے سروے کیا تو بتلایا یہ ہے کہ ہر 100 آدمی کی جگہ پر یا 8 آدمیوں کی جگہ پر، مجھ کو تعداد تو یاد نہیں رہی، کہ اس وقت جو آبادی تھی اس میں سے 100 کی جگہ پر یا 8 آدمیوں کی جگہ پر 8 لاکھ یا 10 لاکھ آدمی ہو جائیں، یعنی ہر ایک آدمی کی جگہ پر 1 لاکھ آدمیوں کا اضافہ ہو جائے یا اس سے زیادہ کی تعداد میں لوگوں کا اضافہ ہو جائے، تو اس زمین میں پیداوار کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سارے لوگوں کے کھانے کے لیے کافی ہوگی۔ یہ اس ملک کی رپورٹ تھی جو ملک انسانیت کے قتل کے لیے طرح طرح کی تدبیریں لگائے ہوئے ہیں کہ اولاد نہ ہونے پائے، اور لگاؤ لوگوں کو ذبح کرو
پیدا ہونے سے پہلے ہی، ماں کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا راستہ کاٹ دو کہ پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ اس کے سروے کرنے والوں کی رپورٹ ہے کہ ایک آدمی کی جگہ 1 لاکھ یا یہ کہ 1.25 آدمی کی جگہ پر 1 لاکھ آدمی ہو جائے تو بھی اس زمین میں پیداوار کی جو صلاحیت ہے وہ سب کے کھانے کے لیے کافی ہوگی، اور سمندر میں جو خوراک کا ذخیرہ موجود ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اور معلوم ہے اس کی کتنی گنا زیادہ ہے۔ لیجیے جناب، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کھانے کا یہ نظام بنا رکھا ہے، اور ابھی اسی نظام پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ 60 اور 70 کے درمیان کی بات ہے، جب ابھی آدم اتنا زیادہ خود شناس و خود نگر نہیں ہوا تھا، ابھی بہت کچھ مادے اور تحقیقات پیچھے تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ میں مدینہ آیا تو یہاں پر ایک پرچہ میں نے اٹھایا، پاکستان سے آتا ہے یا یہ کہ پاکستانی سفارت خانے سے، اس میں جاپانیوں کے ایک کارنامے کی رپورٹ چھپی تھی۔ انہوں نے کارنامہ کیا انجام دیا ہے کہ اس زمین میں پیداوار کی جو صلاحیت ہے وہ جن مادوں کے ذریعے سے پیداوار ہوتی ہے ان مادوں کو انہوں نے زمین سے نچوڑ کر کے کیمیکل کی شکل میں نکال لیا، اور شیشے کے برتن میں اس کیمیکل کو جمع کر دیا۔ پانی کے مادے کی شکل کا کیمیکل نکالا انہوں نے ان مادوں کا جن کے ذریعے سے کی پیداوار ہوتی ہے، اور ان کو شیشے میں بند کر کے رکھ دیا، اور اس پر مختلف پودوں کے پیداوار کا تجربہ کرنا شروع کیا۔ تو ایک ٹماٹر اگایا، اس کیمیکل میں ٹماٹر کا ایک پودا ڈالا، جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹماٹر کے اس ایک پودے میں 14,000 ٹماٹر آئے۔ ٹماٹر کے ایک پودے میں، جس میں بہت زیادہ ہوتے ہوں گے، 40-50 ٹماٹر ہو جاتے ہوں گے، اور اس کے بعد سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کے اس ایک پودے میں 14,000 ٹماٹر آئے۔ یہ پہلا تجربہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے تحقیقات کر کے بتایا کہ ابھی یہ پیداوار بڑھ کر کے 32,000 ٹماٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ایک ٹماٹر کے ایک پودے سے 32,000 ٹماٹر نکلیں گے، یہ ان کی تحقیق تھی۔ اور صرف ٹماٹر ہی کا نہیں، گنے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ گنا جب بویا جائے گا تو 6 میٹر لمبا ہوگا۔ شیشے کے اس میں ایک چھوٹے سے برتن میں کیمیکل کے ساتھ جب گنا رکھا جائے گا تو 6 میٹر وہ گنا لمبا ہوگا، اور اتنا زیادہ موٹا ہوگا کہ آپ جدے میں جس طرح دیکھتے ہیں نیم کے درختوں کو، اس طرح کا وہ موٹا ہوگا۔ یعنی ایک پودا جو ہے وہ تقریباً 1 بسوا یا اس سے زیادہ 1 بیگھا قریب کھیت میں جتنے گنے ہوتے ہیں ان سب کے بدلے یہ ایک گنا کافی ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ صاحب اس کی قدرت اور اس نے پیداوار کی جو صلاحیت رکھی ہے اس کے چکر میں پڑنے کے بجائے انسانوں کو ذبح کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ صاحب میں تو کھا رہا ہوں لیکن میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کہاں سے کھائیں گے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تم لوگ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو۔ اگر اس وقت بوڑھے لوگ موجود ہوں گے تو انہیں یاد ہوگا کہ جس وقت ان کا بچپنا تھا، میں بہت زیادہ عمر کا تو نہیں ہوں لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت صورتحال کیا تھی، گھروں میں فاقے ہو رہے تھے۔ جب ہندوستان پاکستان بٹا ہے اس وقت ہندوستان پاکستان دونوں کے پورے مجموعے میں کل آبادی کتنی تھی؟ 36 کروڑ تھی۔ ہندو مسلمان سب ملا کر کے پورے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں کتنے تھے؟ 36 کروڑ تھے۔ کل آسام کے آخری کنارے سے لے کر کے صوبہ سرحد بلکہ بلوچستان کے آخری کنارے تک سارے لوگ ملا کر کے کتنے ہوتے تھے؟ 36 کروڑ ہوتے تھے۔ اور کھانا پینا کتنا مل رہا تھا کہ آئے دنوں لوگ گھروں میں فاقے ہوتے تھے۔ آج یہ آبادی کتنی بڑھ کے پہنچ چکی ہے؟ 1 ارب سے زیادہ، 1.25 ارب قریب پہنچ چکی ہے۔ 1 ارب کے قریب تو ہندوستانی میں ہو گئی، پاکستان میں جو ہے وہ الگ سے ہے، بنگلہ دیش میں جو آبادی ہے وہ الگ سے ہے۔ تو اس طریقے سے 1.25 ارب کے قریب آبادی ہو چکی ہے، لیکن آج آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ لوگ گھروں کے اندر بھوکے سو رہے ہیں۔ آج جو خوراک مل رہی ہے وہ خوراک اس وقت نہیں مل رہی تھی
जबकि 36 करोड़ की आबादी थी। तो ये समझ लेना कि साहब अल्लाह ताला ज्यादा पैदा हो जाने के बाद लोगों को खाने को नहीं दे सकेगा, ये नहायत ही वाहियात और कमजोर बात है। इससे ज्यादा बढ़ करके बेईमानी और गलती की बात कोई नहीं हो सकती है। आप मिसाल से देखना चाहें तो इसी कायनात में अजीब अजीब मिसालें मौजूद हैं। मिसालें क्या मौजूद हैं? आप बरगद का दरख्त देख रहे हैं, पीपल का दरख्त देख रहे हैं और गुलर का दरख्त देख रहे हैं। ये सब देखिए, इनका जो एक फल होता है उसको जरा तोड़िए, अंदर तोड़िए तो छोटे 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 दाने निकलेंगे। गूलर के एक फल में आप तोड़ेंगे तो अंदर इतने दाने निकलेंगे कि आप शुमार नहीं कर सकते हैं, इतने तो उसके अंदर दाने होते हैं। और हर दाने में दरख्त पैदा करने की सलाहियत होती है। गूलर के एक फल में जितने दाने हैं छोटे छोटे से, हर दाने में दरख्त पैदा करने की सलाहियत होती है। पीपल और बरगद वगैरह के दरख्त में से हर फल के अंदर तोड़िए तो छोटे छोटे जो दाने हैं उनमें से हर दाने के अंदर एक दरख्त पैदा करने की सलाहियत होती है। और इसको खाता कौन है? कोई नहीं खाता। थोड़ा सा यानी गूलर का फल जो है थोड़ा सा लोग खा लेते हैं, वरना आम तरीके से वो भी जमीन पर गिरता है और खत्म होता है। तो ये सारे दाने जमीन पर जाते हैं। ये सूरत हाल है। आम में क्या होता है? एक आम में एक गुठली होती है। आम के एक फल में एक गुठली होती है जिससे एक दरख्त निकल सकता है। लेकिन जरा नजर दौड़ा के देखिए, आप अपने यहाँ जहां भी रहते हो नजर दौड़ा के देखिए कि दरख्तों की कसरत कौन सी दरख्तों की है? गुलर के दरख्त की है, पीपल के दरख्त की है, पक्कड़ के दरख्त की है, या आम के दरख्त की है। भाई अल्लाह ताला को मालूम है कि क्या चीज कितनी पैदा करनी चाहिए। सारे फल झड़ते हैं, जमीन पे जाते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं। पैदावार की सलाहियत और इम्कानात के जितने मामले हैं सब पूरे होते हैं, लेकिन नहीं पैदा होते क्योंकि अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है। उसको मालूम है कि क्या पैदा करना चाहिए, क्या नहीं पैदा करना चाहिए। तो कहीं कहीं इक्का दुक्का दरख्त पाए जाते हैं, वरना ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। और आम का दरख्त देख लीजिए, सब बागात के बागात लगे हुए हैं, कोई शुमारी की नहीं है, कोई कतारी नहीं है। अच्छा, ये एक ही मिसाल नहीं है, मिसालों पर मिसालें हैं। अगर आप देखना चाहें तो बकरी कितने बच्चे देती है? एक बच्चा दो बच्चा दिया करती है। दो बच्चा उसमें बकरी देती है। कभी कभी 3 बच्चे देती है और कभी कभी बड़ी मुश्किल से कोई बकरी जो है 4 बच्चे दे देती है नहीं सूरत हाल। कुत्ता कितने बच्चे देता है? कुतिया कितने बच्चे देती है? आम तरीके से 6 बच्चे देती है। और कभी 7 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे तक देती है। आम तरीके से कुतिया के बच्चे 5-6 हुआ करते हैं। 5-6 से कम बहुत मुश्किल से होते हैं और 7-8-9 तक बच्चे होते हैं। किसके बच्चे ज्यादा हुए? कुतिया के बच्चे ज्यादा हुए। बकरी 2 मरतबा या 3 मरतबा में जितने बच्चे देगी, कुतिया 1 मरतबा में उतने या उससे ज्यादा बच्चे देती होता है। अच्छा, खाने की मकदार क्या है? कुत्ते कोई खाता है? कोई नहीं खाता है। बकरी हर जगह खाई जाती है। ये सन 60 की या 62 की बात है कि दिल्ली की रिपोर्ट ये आई थी कि रोजा हर महीने दिल्ली तरह दिल्ली शहर में हर महीने 29 लाख बकरियां ज़िबा होती हैं। ये सन 60-70 के दरमियान की बात है कि हर महीने 29 लाख बकरियां ज़िबा होती हैं। बंबई में जो बकरियां ज़िबा होती थी उनकी तादाद इससे ज्यादा थी महीने में। और इसी पर आप अंदाजा कर लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जहां गोश्त खाने से परहेज करने की कोशिश की जाती है, कितने ज्यादा बकरे ज़िबा होते रहे होंगे। और जब वहां यह हाल है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनके ज़िबा होने की तादाद क्या रही होगी। अब इस बात को आप सामने रखिए और बताइए कि आपने कभी कुत्तों का रेवड़ देखा है? कुत्तों का कोई रेवड़ देखा है? बकरे बकरियों का रेवड़ देखा कि नहीं देखा है? आप देखते चले जाइए। इतनी ज्यादा ज़िबा होती है, इस कदर ज्यादा खाई जाती है, इस कदर लोग काटते हैं, तब भी रेवड़ पर रेवड़ तैयार होता चला जा रहा है। और कुत्ते इतनी बड़ी तादाद में पैदा होते हैं, कोई उनको नहीं पूछता है, कोई उनको नहीं खाता है, फिर भी उनकी तादाद थोड़ी सी है और कभी कोई रेवड़ देखने में नहीं आया। अगर 4-6 कुत्ते इकट्ठा नजर आ जाएं तो भी एक तज्जुब की बात होगी। अगर से आ जाते हैं 4-6 कुत्ते,
لیکن بہرحال ریوڑ نہیں نظر آتا ہے. یہ کیا ہے آخر؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. وہ جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کتنی پیدا کرنی چاہیے اور کون سی مخلوق کتنی پیدا کرنی چاہیے. تو اس انتظام میں ہمیں اور آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خواہ کے لیے اپنا دماغ اور اپنی نسل اور اپنا ایمان یہ خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مخلوق کو پیدا کر رہا ہے پیدا کرنے دیجیے. اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھ لیجیے اٹھا کر کے آج یورپ کے ان ملکوں کو جو بڑی تگ و دو کر رہے تھے کہ صاحب نسل بندی کرو اور نسل بندی کرو ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا، آج وہ کمی کا شکار ہو گئے ہیں. پیداوار اتنی زیادہ کم ہو گئی ہے کہ وہ پریشان ہے کہ صاحب نئی نسل پیدا ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو لوگ دخل دیں گے ایسے ہی پچھتائیں گے اور پریشان ہوں گے. یہ چھوٹی سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سطر میں کہی ہے، لیکن اس کی پوری شرح اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری کائنات سے اس کی شرح لائی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل لائی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری وصیت جو فرمائی ہے کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم. ہم تم کو بھی روزی دیں گے ان کو بھی روزی دیں گے. بچوں کو قتل نہ کرو، ہم ان کو روزی دیں گے اور تم کو بھی روزی دیں گے. اس کے بعد فرماتا کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اور فواحشات کے قریب نہ جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہیں اور ان میں سے جو پوشیدہ ہیں. تو فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ. فحش کاموں میں تو بہت سارے کام آتے ہیں، پردے دار کاموں سے لے کر کے بد زبانی تک کے معاملات جو ہیں فحش کاموں میں آتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ معروف اور مشہور کیا ہے؟ زناکاری ہے، بدکاری حرام کاری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لواطت کے معاملے کو لے لیجیے. یہ دونوں کام آج یورپ میں اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. اور ان کی جو مار پڑ رہی ہے ایڈس کی صورت میں اور دوسری بیماریوں کی صورت میں، اس بیماریوں کا علاج بھی ممکن نہیں ہے. اس کو دیکھیے اور عبرت پکڑیے. اب ظاہر بات ہے کہ موقع اتنا زیادہ نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی جو سزائیں ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے لائی جائیں، لیکن کم از کم اس کام میں بے حیائی، بدکاری اور آدمی کے خیر و برکت اٹھ جانے کی جو بات ہے وہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے. اور جب تک اس بے حیائی سے پرہیز نہیں کیا جائے گا معاشرے کے اندر کبھی بھی امن و اطمینان نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی آدمی اپنے گھر میں چین سے نہیں سو سکتا ہے اور آسانی سے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتا ہے. اور پھر انسان کے اندر جو برکت آتی ہے، خوبی آتی ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس کائنات میں عبرت پکڑنے کی اس کے اندر جو قوت آتی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی ان چیزوں سے دور نہ ہو تب تک ان باتوں کا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور اس کا کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. تو دیکھیے ایک طرف اولاد کو قتل کرنا ہے، یہ بڑا خصوصی جرم تھا، اور دوسری طرف یہ کہ کسی بھی انسان کو قتل نہ کیا جائے. ایک انسان کو ناحق اگر قتل کرنے کا کوئی شخص سوچتا ہے تو جیسے یہ انسان ویسے سارے ہی انسان. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کہ اگر کسی نے کسی نفس کو بغیر حق کے اور زمین میں فساد کے بغیر قتل کر دیا تو اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے ایک نفس کو زندہ رکھا تو گویا اس نے سارے لوگوں کو زندہ رکھا. تو انسانیت کا احترام اور انسانوں کا احترام یہ نہایت ہی لازمی حصہ ہے. اس کے بغیر اس دنیا میں امن و چین ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے، اور اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور جب تک یہ بدلہ قائم ہے تب تک امن قائم ہے. اس بدلے کو اگر اٹھا دیا جائے تو امن بھی اٹھ جائے گا. آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے. سعودی عرب میں سال کا سال گزر جاتا ہے، مشکل سے 2-4 واقعات پیش آتے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اور جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پکڑ کے اس کی گردن بھی مار دی جاتی ہے، مادہ وہیں سے قتل کا ختم ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ صورتحال دیکھ لیجیے، دوسری طرف دنیا کا سب سے زیادہ مہذب ملک جو مانا جاتا ہے چچا امریکہ صاحب،
ان کا ہاتھ دیکھ لیجئے کہ ہر منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے، ہر ایک منٹ میں یا ایک منٹ سے کم وقفے میں ایک قتل ہوتا ہے۔ کچھ برس پہلے تو کئی منٹ میں ایک قتل کی رپورٹ تھی، مگر اب ایک منٹ میں یا اس سے کم میں ایک قتل کی رپورٹ ہے۔ اب اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ایک تو انسانوں کا احترام ضروری ہے، اور دوسرے یہ کہ جب تک یہ احترام نہیں کیا جائے گا، اور احترام کی شکل یہی ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا امن و چین نہیں ہو سکتا ہے، اور آدمی اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں محصور رہ کے بھی محفوظ نہیں تصور کر سکتا ہے۔ جب رسیاں پھینک کر کے کھڑکیوں پر ڈاکو اور بدماش لوگ امریکہ کے اندر چڑھتے ہیں اور کمرے کے اندر گھس کر کے مار آتے ہیں، اور جیب سے چند ڈالر چھیننے کے لیے گولی مار دیتے ہیں۔ ابھی وہ یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ صاحب لوگوں کو جو حق دیا گیا ہے ہتھیار رکھنے کا، یہ حق واپس لیا جائے کہ نہیں لیا جائے۔ لوگ قتل ہوتے رہیں مگر یہ انسانی حق ہے، یہ واپس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تاکید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم لوگ عقل کے ناخن لو۔ ان باتوں پر جب غور کرو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ عقل کی ساری بات تو اسی میں کہی گئی ہے۔ اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم بے عقلے ہوں گے، ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہوگی۔ دار الاندلس۔ تو یہ 5 باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، 3 باتیں ہوئی۔ فواحش کے قریب نہ جاؤ، ظاہر ہو باطن ہو، 4 باتیں ہوئیں۔ اور کسی نفس کو قتل نہ کرو، یہ 5 باتیں ہوئی۔ اب 5 باتیں اور باقی رہ جاتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی ذکر کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ دیکھو، مال یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو کہ احسن ہے۔ آپ کا بھائی انتقال کر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی پرورش آپ کے ذمہ آ گئی۔ بھائی کے پاس مال تھا، کھیتی تھی، باغ تھا یا کوئی چیز تھی، اب بچوں کا پالنا بھی آپ کے ذمہ اور اس کی کھیتی کو سنبھالنا بھی آپ کے ذمہ۔ تو کیسے آپ کریں گے؟ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس قوت و قدرت ہے، آپ فضل و احسان کریں بچوں پر، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ ان کی زمین کو یا ان کے باغ کو آپ سنبھال کر کے اس کا جو کچھ پھل آتا ہے اس کو بیچ کر کے اس کے پیسے ان بچوں کے لیے محفوظ رکھیں، اور جو کچھ ان کا خرچ ہے کھانے پینے کا اتنا خرچ ان کے مال میں سے خرچ کرتے رہیں، باقی ان کے حق میں محفوظ رکھیں۔ جب بڑے ہوں تو اپنا مال سنبھال لیں۔ یہ تو بہت بڑے فضل و احسان کی بات ہے۔ دوسرے درجے میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے اپنا عوض لے لیں۔ مثال کے طور پر کوئی کھیتی دیتا ہے کسی دوسرے کو کھیتی کرنے کے لیے، تو جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس میں سے آدھا کھیتی کرنے والے کو مل جاتا ہے، آدھا مالک کو مل جاتا ہے۔ ایک عام اصول چل رہا ہے۔ اس عام اصول کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ نے غلہ بو دیا اور پیداوار ہوئی، تو جتنی پیداوار ہوئی آپ اس کی بٹائی کر لیں، آدھا حصہ آپ لے لیں، آدھا حصہ ان یتیموں کو دے دیں۔ اب ان یتیموں کے حصے کا جو مال ہے وہ یا تو محفوظ رکھنے کے لائق ہے تو محفوظ رکھ دیں، ورنہ بیچ کر کے اس کا پیسہ محفوظ رکھ دیں اور اس میں سے ان پر خرچ بھی کرتے رہیں۔ باقی جو آپ نے محنت کی ہے اس محنت کے عوض آپ اپنا آدھا لے لیجیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دونوں آسان طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے جو کہ غیر احسن ہے اور نہایت خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے کہ صاحب بچوں کی کھیتی تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ سب کی سب سمیٹ کر کے اپنے دامن میں رکھ لیتے ہیں اور بچوں کو صرف ان کے کھانے پینے بھر چیز دے دیتے ہیں، باقی سب کا سب اپنی ملک میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے درست نہیں قرار دیا ہے اور اس کی اجازت اسے نہیں دی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اجازت نہیں دی ہے بلکہ بڑی شدید دھمکی ہے کہ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ تیسری صورت جو ہے یتیم کے مال کو اپنے مال میں سمیٹ لینا اور ان کو تھوڑی سا بس ان کی ضرورت پر کھانے کے لیے دے دینا، باقی کچھ نہ دینا، یہ بڑی خطرناک صورت ہے۔
اور اس سے بہرحال ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس دنیا میں، اس نظام کے تحت بعض لوگ یتیم ہو جاتے ہیں، بعض لوگ انتقال کر جاتے ہیں بچوں کو چھوڑ کر کے. تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بنا دینا، یہ بڑی ہی بے عقلی کی بات ہے، بڑے گھاٹے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یتیم کے مال کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا اور اس کے اندر حق کی رعایت کا حکم دیا. یہ چھٹی وصیت ہوئی. اس کے بعد فرمایا کہ اوفوا الکیل والمیزان ہے بالقسط. کیل اور میزان کو، ناپ اور تول کو، یا ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ. ایک آدمی کو آپ 1 کلو مال دے رہے ہیں تو ٹھیک 1 کلو دیجئے. کچھ تھوڑا سا بڑھا دیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا گھٹا لیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی کٹوتی کرتے چلو. اب 1 کلو میں اگر 50 گرام کی کٹوتی کر لی تو اس طریقے سے دن بھر میں معلوم نہیں کتنے کلو آدمی مار لے گا. مختلف خریداروں کے تھوڑے سے غلے کو مارتا ہوا یا تھوڑے سامان کو مارتا ہوا. تو یہ صریح بے ایمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور اس کی وجہ سے قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے بعد خاص اس کی وجہ سے عذاب دیا اور ان کی بستی ان پر الٹ دی. لہذا انسان میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ نہایت ضروری قرار دیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی، اور اس میں بے ایمانی کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو ناپ کا معاملہ ہو یا تول کا معاملہ ہو، اگر آپ ایک کپڑا دینا ہے 1 میٹر تو ٹھیک 1 میٹر دیجئے. اگر 2 انگل بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیجئے، یہ آپ کا فضل اور احسان ہوگا. لیکن 1 انگل گھٹا دیں یہ بے ایمانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت خطرناک چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ویل للمطففین، ویل ہے، تباہی و بربادی ہے ڈنڈی ماروں کے لیے. جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے. ڈنڈی کیسے مارنا ہوگا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر یا تول کر خریدتے ہیں تب تو پورا لے لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر دینا ہوتا ہے یا تول کر دینا ہوتا ہے تو گھاٹا ڈالتے ہیں، تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی کٹوتی کر کے ایک ناجائز ذخیرہ اپنے پاس جمع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے. تو یہ بھی کسی قوم کی ہلاکت و بربادی کی بہت خاص چیز ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا اور وصیت فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے. غلہ تولنے میں یا ناپنے میں یا کپڑا ناپنے میں یا اور کوئی ناپنے کی چیز ہے، اس کے ناپنے میں انسان کو جو مکلف کیا گیا ہے تو اس کی اپنی طاقت بھر کیا گیا ہے. طاقت سے اوپر اس کو مکلف نہیں قرار دیا گیا ہے. لہذا انسان نے اپنی طاقت بھر کوشش اور محنت کر کے ٹھیک کام کیا، اور کہیں کوئی غلطی انجانے میں ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کوئی غلطی کرے، آنکھوں دیکھتے ہوئے اس کو نگل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف نہیں ہے. تو عدل و انصاف کرو اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی کسی کے متعلق کوئی بات کہنی ہے تو بات سچ کہنی چاہیے. کوئی جھگڑا ہو گیا، ایک آپ کا بھائی ہے، ایک غیر متعلق انسان ہے، تو صرف اس بنا پر نہیں کہ یہ بھائی ہے میں اس کی حمایت کر دوں، وہ غیر متعلق آدمی ہے لہذا اس کے خلاف کر دوں. بات صحیح ہونی چاہیے، عدل اور انصاف کی ہونی چاہیے، چاہے اس کی عزت آپ کے اپنے قرابت دار ہی پہ کونے پڑ رہی ہو، لیکن بات بے ایمانی کی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ بے ایمانی جب شروع ہوگی تو کہاں تک پہنچے گی؟ آپ پاکستان کا حال دیکھ لیجیے کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے، اور کس طریقے سے معاملات الٹ پلٹ ہو رہے ہیں. اور یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رات اور دن کو الٹتا ہے، کہاں سے کہاں آدمی دھڑ سے پہنچتا ہے، اس کے نمونے دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے اور اس کی وصیت کی ہے کہ جب بات ہو تو انصاف کی بات ہو، چاہے اس کی عزت اپنے قرابت دار ہی پہ کون پڑتی ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے عہد ہوئے ہیں، اب قرآن مجید میں آپ تلاش کریں گے تو بہت سے عہد ملیں گے جو عہد کی مسلمان سے یا عام انسانوں سے لیے گئے ہیں. اور مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں مانے گا، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے کسی کی اطاعت نہیں کرے گا،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر کے کسی کی اطاعت نہیں کرے گا اور کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہیں کرے گا. اس کلمے کے کہنے کا عہد کم از کم مختصراً اتنا ہے. تو اب جب ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے تو اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں, اس عہد کی خلاف ورزی نہ کریں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی تم لوگوں کو وصیت کی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو. یہ 9 باتیں ہو گئی اور اس کے بعد ایک 10ویں بات فرمایا اللہ نے, آخری بات, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور یہ میرا صراط مستقیم ہے, میرا سیدھا راستہ ہے, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اور اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں کو نہ پکڑنا, ورنہ دوسرے راستے تم کو اس راستے سے الگ تھلگ کر دیں گے, دور کر دیں گے. دنیا میں کتنے عزم چل رہے ہیں, فلاں عزم و فلاں عزم و فلاں عزم. صاحب پاکستان جو ہے سوشلزم یہاں قائم کیا جائے گا اور فلاں عزم قائم کیا جائے گا, فلاں عزم قائم کیا جائے گا. محمد عزم کہیں قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے اور اسلام عزم قائم کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ فرماتا کہ میرے صراط مستقیم کو پکڑو, اسی کے پیچھے چلو, کسی عزم کے چکر میں نہ آنا, کسی اور راستے کے چکر میں نہ آنا, ورنہ جتنے دوسرے راستے ہیں وہ سب کے سب تم کو اس راستے سے دور ہٹا دیں گے اور کسی اور ڈگر پر لے جا کر کے ڈال دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کی تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم لوگ پرہیز کرو, اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچو اور باز رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح سے اس آیت کی تفسیر کی, بڑے سیدھے انداز میں سمجھایا, اور آپ کے پاس ظاہر بات ہے کہ بات سمجھانے کا جو فن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ تو کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا, چاہے جتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ بنے, کسی کے نصیب ہی میں نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, بڑے آسان انداز سے فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ ایک چوکھٹا آپ نے کھینچا, 4 نشانی کھینچی, ایک بیچ سے لکیر کھینچی, اس کے بعد دائیں بائیں دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچتے گئے. فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے, یہ سب گمراہی کے راستے ہیں. وہ دنیا کے جتنے عزم ہیں سب کی طرف دائیں بائیں کی لکیروں سے اشارہ کیا کہ یہ سب گمراہی کے راستے ہیں, یہ صراط مستقیم ہے, اور یہی آیت تلاوت فرمائی. یہ تو دنیا کے جتنے مذاہب, جتنے ادیان اور جتنے عزم ہیں سب کو سامنے رکھ کر کے فرمایا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس امت میں جو تفرقہ ہوگا اس کا بھی اشارہ فرمایا. تو ایک لکیر کھینچی سیدھی, اور اس کے بعد 2 لکیر دائیں طرف کھینچی, 2 لکیر بائیں طرف کھینچی, اور فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کے پیچھے چلو, اور یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں ان کے پیچھے مت چلنا, ورنہ یہ تم کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے. تو اس امت میں 4 فرقے بنیں گے جو صراط مستقیم سے بھٹکانے والے ہوں گے, اور پوری دنیا میں بہت سے عزم ہوں گے جو صراط مستقیم سے بھٹکانے والے ہوں گے. ان سب سے ہٹ کر کے جب سیدھے راستے پر چلیں گے تب صراط مستقیم پر چلیں گے, اور صراط مستقیم ہی جنت تک لے جانے والا راستہ ہے, باقی راستے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے راستے پر چلنے کی تاکید فرمائی, اور اسی کے ساتھ 10 وصیتیں مکمل ہو جاتی ہیں. 2 وصیتوں کے بعد باقی جتنی باتیں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں مختصراً لائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے, ذہن میں رکھنے کی توفیق دے, اور اپنی زندگی میں ان کو نافذ کرنے کی توفیق دے, اور جو کچھ ہم کر سکیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور جو کوتاہی اور غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کو اعزاز و اکرام عطا فرمائے. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اس کے امکان میں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.